بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورۃ الحشر کی آیت 18۔ سورہ حشر میں 3 رکوع ہیں اور یہ آخری رکوع ہے سورہ حشر کا، جو آیت 18 سے شروع ہوتا ہے، اور یہ پورا رکوع نصیحت پر، تلقین پر مشتمل ہے، اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ہستی کا تعارف انسان کو حاصل ہو کہ کس کی طرف سے اسے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا تھا کہ ان کا کیا حال ہے۔ بنو نذیر کے حوالے سے جو واقعات بیان ہو رہے تھے، اس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ بنو نذیر نے ان کے ساتھ منافقین نے جو معاملات کیے، ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور انہیں رسول سے لڑ جانے کے لیے تحریک دی اور ان کے ساتھ دینے کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی تھی کہ یہ اپنے اس وعدے اور دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے، نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب ان آیات کے اندر انہیں بھی خصوصی طور پر توجہ دلائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، انہیں بھی متوجہ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، انہیں تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنے نفاق کو چھوڑ کر مخلص مومن بنیں اور دیکھیں کہ یہ جو کچھ عمل وہ کر رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ کل ان کے سامنے آنے والا ہے، ہوشیار ہو جائیں، سمجھ لیں۔ تو ان کے لیے بھی بات، اور ایک عمومی ہدایت کا پہلو اس کے اندر موجود ہے تمام لوگوں کے لیے۔ خصوصیت سے آج کے دور کے کمزور مسلمان جو کہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے بڑی کمزوری کا شکار ہیں اور اس فکر سے گویا خالی ہو چکے ہیں کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا اور جنت اور دوزخ کا سامنا ہوگا، تو یہ پہلو سارا اس کے اندر ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اس آیت میں کئی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہرحال جو بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور ایمان کا اللہ تعالیٰ اس کو قبول اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ انہیں اہل ایمان کے نام سے ہی پکارتے ہیں، وہ سب اس کے مخاطب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کی بات بار بار سامنے آتی رہی ہے کہ اللہ کا مقام انسان کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی کتنی پرواہ اس کو ہونی چاہیے، اللہ کی شان، اس کے ساتھ اس کا معاملہ کس طرح کا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنے کا داعیہ وہ اپنے اندر رکھتا ہے، یہ سب تقویٰ ہے۔ یعنی اس اعتبار سے انسان کو فکر مندی کی بات ہے، غور خوض کرنے کی بات ہے، اور اسی کے اندر یہ تقوی کا ویسے مطلب تو بچنا ہی ہوتا ہے، یعنی بچنا تو بچنا کیا ہے؟ غلط کاری کے برے انجام سے بچنا، تو غلط کاری سے بچے گا تو برے انجام سے بھی بچے گا، یہ معاملہ ہے۔ تو اس میں ہمارے سامنے بات اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں کہ بہرحال تم سوچو سمجھو، اور پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ تو یہاں کل سے کیا مراد ہے؟ کل سے مراد یہاں آخرت ہے، یعنی متفق علیہ بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کل کے بارے میں کہ کل کے لیے کیا سامان کیا، تو اس کل سے مراد آخرت ہے۔ گویا اس تمثیل میں دنیا کی یہ پوری زندگی آج ہے اور کل یوم قیامت ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس آج کے بعد وہ کل لازمی طور پر آنا ہے۔ انسان آج اور کل کے بارے میں جانتا ہے،
آج انسان اپنے دنیاوی کل کے معاملے میں جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہر انسان نہیں جانتا کہ اس کی زندگی میں اگلا لمحہ موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا معاملہ یہی ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، یعنی کیفیت انسان کی ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے مستقبل، جس مستقبل کے بارے میں اسے یقین نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے آئے گا بھی کہ نہیں، اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اور عقل مند آدمی اسی کو سمجھا جاتا ہے جو آنے والے کل کی تیاری آج کرے، آنے والے کل کی تیاری آج کرے۔ اب وہ شخص دنیا کی نظر میں سخت نادان ہے جو آج کے لطف و لذت پر سب کچھ لٹا بیٹھتا ہے اور نہیں سوچتا کہ کل اس کے پاس اس کے یعنی جو وسائل وہ ضائع کر رہا ہے، جو صحت وہ برباد کر رہا ہے، اس کے ختم ہو جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوگا، یعنی کیسے وہ دنیا میں بہتر زندگی بسر کر سکے گا۔ تو جس نے اپنے تمام یعنی سرمایہ کو اور اپنی صحت کو برباد کیا تو گویا اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ اصل کل جس کا آنا لازمی اور یقینی ہے، یعنی دنیا میں تو یہ عین ممکن ہے کہ آدمی پوری تیاری کرے مستقبل کے اور مستقبل سامنے نہ آئے، جب سب کچھ ہو جائے وہ دنیا سے اٹھا لیا جائے، لیکن یہ کل جو آخرت ہے، اس کل کے بارے میں یہ بات ایک یقینی بات ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے اور یہ ایک واقعہ ہے کہ یہ کل ضرور انسان کی زندگی میں طلوع ہونا ہے، جسے آخرت کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے حضور حاضر ہونا اور پھر اس کے بعد اعمال کا حساب ہونا اور پھر جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہونا۔ تو یہ کل جس سے آخرت کا پورا عقیدہ ہمارے سامنے ہے، یعنی مجموعہ ہے کچھ باتوں کا، یعنی ان عقائد کا جو آخرت کے حوالے سے سامنے باتیں، تو یہ بات اپنی جگہ کہ جس نے اس کل کی پرواہ نہیں کی، جس نے اس آخرت کی پرواہ نہیں کی اور آج اپنی دنیا بنانے کی فکر میں منہمک رہا کہ آخرت کو فراموش کر بیٹھا، تو بہرحال آخرت تو اپنی جگہ پر آنی ہے، آخرت تو آ کر رہے گی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اس کل کے بارے میں سوچے، پہلی بات کیا گئی اس کے اندر کہ اس کل کے بارے میں سوچنا، غور کرنا، یہ کل ہے، واقعہ ہے، حقیقت ہے، اور اس کل میں انسان کو اس کا سامنا اسے کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی اس میں۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، یہ دیکھو اس کل کے لیے کیا سامان کر رہے ہو، تو اس میں دوسری بات یہ سامنے آ جاتی ہے کہ اس کل کے لیے سامان آج کرنا ہے، یعنی آج وہ جگہ، وہ مقام، وہ وقت اور وہ جگہ، یہ جو عزت ہمیں حاصل ہے، یعنی دنیا میں اور زندگی میں، زندگی اور دنیا میں زندگی ہے، اس زندگی کی بات اس زندگی میں جا کر تو کوئی عمل کا معاملہ نہیں، وہاں تو دار الجزا ہے، تو اس میں یہ ہے کام کی جگہ، یہ کام کی جگہ ہے اور اس کا نتیجہ کل اس جگہ جا کر نکلنے والا ہے، آخرت میں سامنے آنے والا ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو دنیا میں جو کچھ بوئے گا وہ آخرت میں اس کے سامنے آ جائے گا، اچھا عمل تو اچھا نتیجہ، برا عمل تو برا نتیجہ، بہرحال دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہی اس کے سامنے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے کسب کہتا ہے، کمائی کہتا ہے، یعنی جو کمائی انسان نے کی ہے، اچھی کمائی بری کمائی دونوں، تو اسی میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آدمی دیکھے سوچے۔ تو اس معاملے میں بھی یہ تیسری بات یہ آ جاتی ہے سامنے کہ یہ دیکھنے سوچنے کا عمل کون کرے گا، فرد خود کرے گا، یعنی اسے اپنا محاسب آپ مقرر کیا گیا ہے، وہ خود اپنے بارے میں سوچے، یعنی آدمی خود غور کرے اس معاملے میں کہ اپنے برے اور بھلے کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو۔ کل بھی معاملہ یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں بتائی ہے کہ یہ نامہ اعمال جو انسان کی کارگزاری پر مشتمل ہوگا، یہ آخرت میں اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود کافی ہے، یعنی وہاں بھی یہ ہوگا، خود لگاؤ، دیکھو تمہارے اعمال تمہیں کیا بتا رہے ہیں، کیا تم توقع کرتے ہو اس کے ان اعمال کی بنیاد پر۔ تو غرض یہ کہ آج عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو آج اس کی فکر کرے، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے، اس کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ وہ اس آنے والے کل کے لیے کیا کر رہا ہے، آخرت کے لیے۔ دیکھیے عام طور پر ہمارا ایک طرز عمل یہ ہوتا ہے، جب آخرت کی بات ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ ہاں آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے آخرت میں کامیابی کے لیے کچھ کرنا ہے، یعنی اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں کام آنے والے اعمال، نیکیاں، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن اسے یہ بات اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ جو طرز عمل اس نے اختیار کر رکھا ہے، انسان کو اپنے ہر عمل، اپنے زندگی کے ہر لمحے کے حوالے سے
وہاں جواب دینا ہے۔ یہ معاملہ اپنی جگہ ہے کہ نامہ اعمال تو تیار ہو رہا ہے، یعنی آدمی جو بھی کام کر رہا ہے، جو بھی عمل ہے اس کا یہ لکھا جا رہا ہے، اور ظاہر لکھا کیوں جا رہا ہے؟ سوال ہوگا اس کے بارے میں۔ تو آدمی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، یہ دن جو گزرتا ہے، یہ وقت جو گزر رہا ہے، یہ جو اعمال وہ کر رہا ہے، یہ کیا نتیجہ وہاں لے کر آئیں گے سامنے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی کہ ہاں کرنے کی بات ہو رہی ہے بھی آپ یہ کام کریے گا، بلکہ یہاں بات ہو رہی ہے کر کیا رہے ہو۔ یہ سوچو، یہ جو نامہ اعمال مسلسل بھر رہا ہے، یہ جو تحریر ہو رہا ہے، یہ تحریر لکھی جا رہی ہے، کتاب بن رہی ہے، ہر روز کا ایک صفحہ اس میں موجود ہے، یعنی بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ لکھا جا رہا ہے۔ تو جب یہ کتاب سامنے آئے گی تو آدمی دیکھے اچھا اس میں تو ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ آخرت کے حوالے سے اس کا بھی کوئی معاملہ ہوگا۔ تو یہی چیز کہ یہ آدمی کے سامنے رہے کہ دنیا میں ہر عمل جو کچھ وہ کر رہا ہے یہ آخرت کے لیے بہرحال اس کے سامنے آ جائے گا، الا یہ کہ آدمی گناہوں سے توبہ کر کے اور اپنے گناہوں کے ازالے کی کوئی صورت پیدا کر لے کہ اس کے نامہ اعمال سے وہ مٹا دی جائیں۔ بصورت دیگر یہ اپنی جگہ پر بات رہے گی کہ جو بھی کچھ کیا اس کا معاملہ سامنے آ جائے گا۔ تو یہاں پر یہی بات ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آدمی سوچے، غور کرے، اور جب آدمی توجہ کرتا ہے، سوچتا ہے، تو پھر یقیناً پھر وہ اپنے معاملات کو درست کرنے کی فکر کرتا ہے۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو سوچو کہ وہ آخرت میں مستقبل کو سنوارنے والا ہے یا بگاڑنے والا ہے۔ اور جب آدمی کے اندر یہ حس بیدار ہو جائے تو اس اپنا حساب لگا کر خود دیکھنے لگے کہ اپنے وقت، اپنے سرمائے، اپنی محنت، اپنی قابلیتوں اور اپنی کوششوں کو جس راہ میں وہ صرف کر رہا ہے وہ اسے جنت کی طرف لے جا رہی ہیں یا جہنم کی طرف، یہ دیکھنا اس کے اپنے ہی مفاد کا تقاضا ہے۔ نہیں کرے گا تو کس کا نقصان ہوگا؟ اپنا نقصان ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ آیت ہمیں وہ ایک بہت بڑی خبر دے رہی ہے، اور توجہ کی بات ہے کہ توجہ دی جائے اور اس پر غور کیا جائے۔ پھر کہا اللہ سے ڈرو۔ تو اب کن معنوں میں ہے یہ اللہ سے ڈرنا؟ یہ ان معنوں میں ہے کہ کل اللہ نے حساب لینا ہے، جو کہہ دیا وہ ہونا ہے، اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے جو ہر عمل سے باخبر ہے، اور عمل سے ہی نہیں، عمل کے تہہ میں چھپی ہوئی نیتوں تک سے واقف ہے کہ آدمی کس ارادے سے، کس نیت سے کیا کام کر رہا ہے، اس کی مجبوریاں، اس کے محرومیاں، سب چیزیں اس کے علم میں، وہ جانتا ہے، اور کیا کچھ وہ چاہتا تھا، کیا اس نے کیا، کس بنیاد پر معاملات رہے۔ تو کسی اور کو تو دھوکہ دیا جا سکتا، اللہ کو نہیں دیا جا سکتا، دھوکہ تو کسی کو بھی نہیں دینا ہے انسان کو، لیکن معاملہ یہی ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا، تو کہا اللہ سے ڈرو، تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور پھر دوسری بات اس میں ہمارے سامنے آ گئی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو ابھی جو بات کہی جا رہی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ کون لوگ مراد ہیں؟ کہاں ہیں وہ؟ جو بھی ہوں، جو بھی اس تعریف پر پورے اتریں، وہ سب اس سے مراد ہیں، یعنی وہ سارے نافرمان لوگ، وہ پچھلی امتوں کے معاملات جس کے اندر انہوں نے اپنی اصل حیثیت کو فراموش کر دیا، بھول گئے کہ وہ کس منصب کو دے کر دنیا میں بھیجے گئے تھے، کیا کام ان کا تھا، کیا ان کی حیثیت تھی، کیا انہیں کرنا تھا، یعنی پچھلی قوموں کے معاملات بھی سامنے ہیں، اور اس کے اندر بھی ہمیں یہاں بھی اپنے سامنے بھی، اپنے درمیان بھی یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا۔ کن لوگوں کی طرح؟ نسوا اللہ، جو اللہ کو بھول گئے، اللہ کو جنہوں نے بھلا دیا۔ تو پھر اس کا نتیجہ الگ اللہ نے بیان کیا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فانساہم انفسہم، خود اپنے آپ کو بھی فراموش کر بیٹھے، اپنا نفس بھی بھول گئے۔ تو یہ جو چیز اس میں آ رہی ہے سامنے، یہ کیا ہے؟ اللہ کو بھول جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو کیسے آدمی بھول جاتا ہے؟ جس کو دیکھے اللہ کی بات کرتا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کے گفتگو میں اللہ کا نام، اللہ کی بات آ جائے گی، یہاں تک کہ مشرکین بھی خدا اللہ اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی لفظ موجود ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو بھول ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھول یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اسے آدمی بھول جائے، چاہے وہ زبان سے کہتا بھی ہو لیکن عملاً وہ بھول چکا ہو، اسے احساس ہی کبھی نہ ہو، اسے یہ بات یاد ہی کبھی نہ آئے کہ اللہ معبود ہے اور انسان عبد ہے، اللہ معبود ہے، انسان عبد ہے۔ بنیادی طور پر یہ چیز یاد رکھنا یہ سب سے اہم معاملہ ہے،
اسی کے لیے سارے کام ہیں، سارے کام کیے. جیسے نماز ہے، نماز کے لیے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اللہ کی یاد کیا ہے؟ یعنی یہی پہلو کہ پہلی بات کہ یہ تعلق جو ہے یہ یاد رہے. آدمی کب بگڑتا ہے؟ جب اس تعلق کو بھول جاتا ہے، جب اپنے آپ کو بندہ سمجھنے کے بجائے کچھ اور سمجھنے لگتا ہے، اللہ کو معبود ہونے کی حیثیت سے اب اسے اپنے سامنے نہیں رکھتا ہے، یعنی اس کی ہدایات کو اور اس کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے. یہ معاملات ہوتے ہیں. اور پھر اللہ کو یاد رکھنے میں پھر یہ بھی ہے کہ اللہ کی صفات، یعنی کیسی ہستی ہے، اللہ کے بارے میں انسان جانتا ہے، اس کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے تو شرک سے بچتا ہے، دنیا پرستی سے بچتا ہے، تو ادھر جاتا ہے. یہ تو یہ دوسری بات آتی ہے. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان اس بات کو یاد رکھے، اس بات کو نہ بھولنے پائے کہ وہ اللہ اس کا معبود اور وہ اللہ کا بندہ ہے. تو جب یہ بھول جاتا ہے تو پھر کیا ظاہر ہے، جب معبود کی حیثیت سے وہ بات سامنے نہ رہی، چاہے آدمی کہتا رہے، لیکن پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اپنی حیثیت. یہ دو طرفہ معاملہ ہے نا. اللہ کی حیثیت معبود، بندے کی حیثیت بندہ، انسان کی حیثیت عبد بندہ. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ اپنی حیثیت کو فراموش کر بیٹھتا ہے. نتیجہ کیا؟ یہ خدا فراموشی کا نتیجہ، خود فراموشی. خود فراموشی کن معنوں میں؟ یہ نہیں کہ آدمی اپنا نام بھول گیا، اپنی حقیقت بھول گیا، اپنی اس اصل حیثیت کو، حقیقت کو، اس کو بھول گیا کہ وہ دنیا میں بندہ بنا کر بھیجا گیا ہے، اور وہ مانے نہ مانے ہے بندہ ہی، چاہے نافرمان ہو، باغی ہو، کچھ بھی ہو، اور اللہ کا بندہ ہے، صرف اکیلے اللہ کا بندہ ہے. تو جب وہ یہ بات نہیں سمجھتا، یہ بات نہیں جانتا، یعنی بھول جاتا ہے کہ انسان کا اصل مقام دنیا میں اللہ کی بندگی، آزاد و خود مختار نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے تو پابند ہے. یہ بات جب بھول جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر یا تو اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے، یا کوئی اور اسے اپنا بندہ بنا لیتا ہے، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ انسان کے صحیح راستے پر ثابت قدم رہنے کے لیے یہ بات ضروری ہے، یہ بات انتہائی اہم ہے کہ وہ اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ اس کا معبود ہے اور وہ اس کا بندہ ہے. اور ہم وقت یہی نماز یہ ساری پریکٹس کراتی، ساری یاد دانی کراتی، اور دیگر اذکار کا بھی یہی کام ہے. دیگر اذکار بھی یہی کرتے ہیں کہ انسان بھولنے نہ پائے اور ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو اس خدا فراموشی کا نتیجہ جو خود فراموشی ہے، یعنی جو اللہ کو بھول جانے کا نتیجہ، پھر اپنی حیثیت کو بھلا دینا، پھر انسان سارے کام کیا کرتا ہے؟ کسی اور ہی نہج پہ چلے جاتے ہیں. پھر دنیا میں بگاڑ پیدا کرتا ہے وہ، یعنی شرک پر مبنی نظام زندگی فساد پر مبنی ہوتا ہے اور فسق پر مبنی ہوتا ہے. تو ایسا آدمی فاسق ہو جاتا ہے. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں، یہی لوگ جو ہیں فاسق ہیں. تو فاسق اسی میں کہ یہ اصل بات کو بھول گئے. تو ظاہر سی بات ہے جب بندگی کے اس مقام کو بھول گئے تو بندگی چھوڑ دی ہے، پھر کچھ اور کر رہے ہیں. انسان کچھ نہ کچھ کرتا تو ہے، جیسے پیچھے بات ہو رہی تھی ابھی، کوئی نہ کوئی کام کرے گا. تو اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ نفس پرستی کر رہا ہے، آبا پرستی کر رہا ہے، علماء پرستی کر رہا ہے، شیطان کے پیچھے جا رہا ہے، یعنی شیطان کی پرستش کر رہا ہے. کچھ نہ کچھ جو کچھ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. اگر اللہ کی پرستش نہیں ہے، اللہ کی بندگی نہیں ہے، اللہ کی غلامی نہیں ہے، اللہ کی اطاعت نہیں ہے، تو پھر جو کچھ بھی کر رہا ہے سب غلط ہے، جو بھی ہے. تو حق ایک ہے، اس کے بعد باطل کی دسیوں سینکڑوں شکلیں ہو سکتی ہیں. تو انسان جب بھول جاتا ہے تو پھر وہ ادھر چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی فسق ہے، یعنی اسی یہ نافرمانی ہے، یہ جو ہے لوگ فاسق ہیں. تو یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے. تو عام طور پر یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ لوگ اس چیزوں کی اصل حقیقت کو، نماز کی حقیقت کو بھول گئے. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ سارے خرابیاں ان کی زندگی کے اندر موجود ہیں کہ اپنے زندگی کے بیشتر معاملات میں وہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں، یا کسی اور کی مرضی کے پیچھے جا رہے ہیں، یا رسم و رواج کے پیچھے جا رہے ہیں، یا دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہیں، یا اور آبا پرستی کے اندر مبتلا ہیں. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اللہ کو ایسے یاد رکھنا کہ اللہ ہمارا معبود، ہم اس کے بندے. تو یہ اس حقیقت کو بیان کرنے کے بعد اب تیسری حقیقت کیا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے اصل میں کامیاب ہیں. اب یہ نتیجے کی بات ہو رہی ہے، یعنی مختصر سی آیات، مختصر سی بات ہے، چند جملوں کے اندر بات پوری ہو رہی ہے. پہلے تو اتقوا اللہ کی بات ہو گئی، جائزے کی بات ہو گئی، آخرت کے حوالے دیو کر کے آ رہے ہو. یعنی جب آدمی پرواہ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہر انسان کا ایک نہ ایک مقام تو ہونا ہے،
انسان کا ایک اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں بتاتے ہیں، پیچھے پڑھ کر آئے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یعنی ان دو میں سے آخرت میں یا تو اللہ کی رضا ہے یا پھر عذاب شدید ہے، یعنی جنت یا دوزخ دو ہی چیزیں ہیں، اور دونوں میں سے ایک مقام انسان کا ہونا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ایک منزل اس کو ملنی ہے۔ تو اب یہ معاملہ کہ جب یہ واقعہ ہے تو پھر انسان کو کیا چاہیے؟ جنت کی بات ہے نا، لیکن انسان جو ہے اس بات کو دوسرے تیسرے یا اور پتہ نہیں کتنے نمبر دے کر اس کے پیچھے رکھتا ہے، یعنی اول دنیا ہے، پہلے دنیا کی کامیابی، پہلے یہاں کی بات، پھر دیکھا جائے گا اس کے بعد، حالانکہ اصل کامیابی ہے، اصل بات یہی ہے۔ دنیا تو آخرت ہی کے لیے انسان کو دی گئی ہے کہ دنیا میں وہ کام کرے جو آخرت میں اسے کامیاب قرار دے دے۔ اصل کامیابی کا پیمانہ کیا ہے؟ قرآن مجید کامیابی کے اس پیمانے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کامیابی اصل میں ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں متعدد چیزیں ہمارے سامنے رکھی، فلاح کی بات کی ہے، فلاح بھی کامیابی ایک تصور ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فائزون کی بات کی ہے، کامیاب لوگوں کی بات کی، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک اس کی بات ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں کہ دنیا میں انسان کامیابی کن چیزوں کو سمجھتا ہے؟ دنیا میں وہ آدمی کامیاب ہے جس نے دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب کیا ہے، جس نے اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کر دیا۔ اور دنیا میں زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بندگی، اللہ کی بندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، ناکامی۔ زندگی کیا ہے؟ بندگی سے عبارت ہے۔ اگر زندگی میں بندگی نہیں ہوئی تو ناکام ہے۔ چاہے آدمی اپنے طور پر پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے دولت زیادہ ہے تو کامیاب ہے، مرتبہ زیادہ ہے تو کامیاب ہے، اختیار زیادہ ہے تو کامیاب ہے۔ یہ سب چیزیں تو آنی اور جانی، اور اصل حقیقت بھی کچھ نہیں، سب کچھ مل کے بھی کچھ نہیں ملتا ہے انسان کو، سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن واقعہ یہی ہوتا ہے جب اس کی تہہ میں جاتا ہے، پتہ وہاں تک پہنچتا ہے تو پتہ چلتا ہے سب چیزیں کیا ہیں؟ دھوکہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، بتا دیا ہے، لیکن انسان بہرحال اس بات کو سمجھ نہیں رہا ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی جنت میں داخل ہو جانا۔ آخرت کی کامیابی سے مراد کیا ہے؟ جنت حاصل ہو جانا۔ یہ مضمون قرآن مجید میں متعدد بار آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بہرحال سن لو، سمجھ لو، جان لو کہ دونوں برابر نہیں ہے۔ جہنم جہنم ہے، جنت جنت ہے۔ یعنی اگر عذاب کی کوئی انتہائی شکل ہے انسان کے تصور اور اس کے تصور سے باہر، انتہائی خطرناک، خوفناک، اذیتناک، دردناک، جو بھی کہیں اس کے لیے، وہ دوزخ ہے۔ اور آسائش کی بات، نعمتوں کی بات انسان کے لیے وہ جنت کی بات ہے، یعنی وہاں جو معاملہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں مقام، ان کے درمیان کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی یعنی جگہ زمین و آسمان کا فرق ہے نہیں، بلکہ ایسا بالکل ضد ہے ایک دوسرے کی۔ کیا وہاں کی نعمتیں کیا ہیں اور یہاں کی کلفتیں کیا ہیں؟ پھر یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو مقام ہیں، تو ان دو مقامات کو حاصل کرنے کے راستے بھی الگ ہیں، ان کے راستے بھی الگ ہیں، ان کے اعمال بھی الگ ہیں۔ تو اسی لیے یہ بات کے برابر نہیں ہے۔ تو برابر سے مراد کیا ہے کہ یکساں نہیں ہے، کہ جنت میں جانے والے، دوزخ میں جانے والے دنیا کے اعتبار سے بھی برابر نہیں، یکساں نہیں ہے۔ جنت میں جانے والے الگ نظر آئیں گے، جنت کی کوشش کرنے والے، جنت کی چاہت رکھنے والے، جنت کے لیے اس راستے کو طے کرنے والے، جو جنت پر جانے کا راستہ ہے، صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں سواء السبیل، یعنی یہ الگ راستہ ہے، اس میں سبل السلام، کیوں اللہ رب العالمین نے وہ راستہ ہمیں بتا دیا ہے، اللہ کے دین کا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کا، یعنی یہ راستہ کیا ہے؟ بندگی کا، یہ جنت کا راستہ ہے، اور اس کے مقابلے میں سرکشی کیا ہے؟ یہ جہنم کا راستہ ہے۔ تو یہ بات قرآن مجید کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ تو بہرحال دنیا میں بھی نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہنم کے راستے پہ چلنے والا بالآخر جنت کے اندر داخل ہو جائے، یہ تو معاملہ ہے، کہیں نہ کہیں سے ڈائیورژن ہوگا اس کا،
کہیں نہ کہیں سے پلٹے گا تبھی جنت میں جائے گا، اور جنت میں جانے والا جو ہے وہ کہیں خواہ جو ہے وہاں پہنچ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، دونوں کے راستے الگ الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل کامیابی بہرحال جنت میں جانا ہے، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ یعنی کامیابی کا جو تصور انسان نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے اسے ٹھیک کر لے، درست کر لے۔ کامیابی وہی ہوتی ہے جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اور جس کامیابی کے بعد ناکامی ہو وہ کامیابی نہیں ہے۔ اور کامیابی کا بھی جو تصور انسان اپنے طور پر رکھتا ہے، کامیابی ہے ہی وہ کہ جو مستقل ہے، مکمل ہے، اور بالآخر آدمی کے حصے میں آتی ہے کہ اس کے بعد پھر ناکامی کا تصور نہیں ہے۔ تو اصحاب الجنت هم الفائزون، لیکن جنت کی یہ فکر، جنت کی یہ چاہت، اس کامیابی کے لیے آدمی کی کوشش، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جنت دوزخ پر ایمان رکھنے والے بھی اس معاملے کے اندر پیچھے ہیں۔ وہ دنیاوی کامیابیوں کا الگ ہی کوئی معیار ان کے ذہنوں میں بس گیا ہے اور اسی کے لیے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اصل کامیابی جنت میں داخل ہونا ہے۔ یہ مضمون پورا ہوا، یعنی یہ بات اللہ نے ہمارے سامنے اس اعتبار سے رکھی، یہ بتائے کہ آدمی دیکھے عمل کی بنیاد پہ جنت میں جائے گا نا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہی کہا ہے دیکھو کر کیا رہے ہو، جنت میں جانے والے کام کر رہے ہو، دوزخ میں جانے والے کام کر رہے ہو، سوچو تو یہ بات کہہ کر پھر جو ہے، اور پھر یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، بندگی کا راستہ چھوڑتا ہے، تو اسی کی بات تھی۔ پھر یہ بتا دیا کہ بہرحال جنت دوزخ برابر نہیں ہے، جنت میں جانے والی کامیاب۔ اب اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں کہاں ہیں؟ قرآن میں ہیں، اللہ کی کتاب میں۔ تو فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے، انسان کی حقیقت بتاتا ہے، دنیا کی حقیقت بتاتا ہے، یہ انسان کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے نتیجے میں، اس سے واقفیت کے نتیجے میں، اس کا علم حاصل ہونے کے نتیجے میں انسان کے اندر کتنا بڑا تغیر آنا چاہیے، اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا معاملہ یہی ہے کہ اس کو نہ سمجھتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ جانتا ہے، تو اس کا معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے رہتا ہے۔ یعنی اس معاملے میں اس کی جو کیفیت ہے، اس کا جو معاملہ ہے کہ یہ قرآن مجید سے ناواقفیت اس کو اس مقام پر لائیے، ورنہ قرآن مجید سے واقفیت اور قرآن مجید سے واقفیت کا معاملہ بھی بڑا گہرا ہے۔ بعض لوگ صرف قرآن مجید کے مضامین سے واقف ہوتے ہیں، لیکن ان پر ان کا یقین اس درجے کا نہیں ہوتا، اس مقام تک نہیں پہنچتے کہ وہ ان کے اندر انقلاب برپا کر دے، ان کے اندر تبدیلی لے کر آ جائے۔ یہ اس کیفیت کی بات ہو رہی ہے کہ جب قرآن کو سمجھنے کی بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ جس پر قرآن نازل ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن جو نازل ہوتا ہے تو وہ جو کیفیات آپ کے اندر پیدا کرتا ہے، اور پھر جو اس کے اولین سامعین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جو اولین اس کے مخاطب ہیں، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور پھر کیا تبدیلی ان کے اندر آتی ہے، کیا ان کے اندر انقلاب آتا ہے، سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آدمی بس سرسری چھوڑ دے دیکھ کر، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس کو ایک مثال سے بیان کیا ہے، انسان سوچے، دیکھے، اس کام کی عظمت کو سمجھے، اس کتاب کی عظمت کو سمجھے، اس جواب دہی کا جس کا یہ خبر دے رہی ہے کتاب، اور جو کام ہمارے حوالے کر رہی ہے اس کی اہمیت کا احساس اس کے اندر ہو، تو اس کو پھر کیا ہونا چاہیے۔ تو اسی اعتبار سے یہ بات کہی گئی۔ سورہ احزاب کے اندر ہم نے پڑھا تھا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ہم نے اس امانت کو، اس امانت کی خبر یہ قرآن دے رہا ہے
جو بات یہ بتا رہا ہے، جو دین، جو ذمہ داری کا احساس، جو سارے اللہ کے حضور جو ہے امتحان، آزمائش، سارے یہ سب چیزیں جو ہمارے سامنے، یہ امامت کی منصب کی ذمہ داری، یہ خلافت کا منصب جو دنیا میں انسان کو دیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کو قائم و نافذ کرنے کی صحیح اپنی ذات پر بھی اور اس ساری زمین پر بھی کرے گا، اور اسی میں کامیابی ناکامی، یعنی صحیح کتنی کی، یہ نہیں کہ آدمی جو ہے کر کے دکھائے گا، یہ تو اس کے بس کی بات ہے، اس کا کام ہے کوشش میں لگے رہنا، مستقل مرتے دم تک یہ کام کرنا، کہ اس کے نتیجے میں یہ جو ہے پھر یہ جو ذمہ داری اس کے نتیجے میں جنت دوزخ کا معاملہ کی یا نہ کی، نظر انداز کیا، تو یہ اتنا بھاری کام تھا، اتنا بھاری معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس امانت کا بھار ان کے سامنے رکھا تو یہ پہاڑ اور یہ آسمان اور یہ زمین جو ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، یہ آسمان، زمین، پہاڑ جو ہیں سہم گئے، معذرت پیش کر دی اللہ کے آگے، یعنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے سے، لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ اللہ نے انسان کو اسی چیز کے لیے تخلیق کیا ہے۔ یہ بات جو اس میں بیان ہو رہی ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، کیا حیثیت ہے تمہاری، کیا منصب ہے تمہارا، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے کہ اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ بڑی بڑی مخلوقات جو کائنات کے اندر اللہ نے انسان جو ہے اسی لیے کہ اس کے پاس یہ کام ہے، اس لیے کہ ذمہ داری اس کے پاس ہے، قرآن اس کے پاس ہے، یہ کتاب ہدایت، اور اس کتاب ہدایت پر کا نمونہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، وہ سیرت، تو انسان اس سب کو پا کر بھی بے حس ہے، پرواہ نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم یہ مثالیں تمہارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ سوچو تو، غور و فکر تو کرو، کیسی بے حسی سی بے حسی ہے۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے، اس پر بات مکمل ہو رہی ہے، یعنی یہ بات کہ قرآن تمہارے سامنے ہے، یہ کتاب تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہے، پیش کی جا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہوں ان کا کیا کہنا ہے کہ ایمان کے باوجود معاملہ یہ ہو کہ ناواقفیت سے ناواقفیت، یعنی قرآن سے دوری سے جیسی دوری، محرومی سے محرومی، مہجوری سے مہجوری، یعنی چھوڑ رکھا ہے، ہجر اختیار کر رکھا ہے، کیا کیفیت ہے، کہاں پہنچا دے گا یہ معاملہ۔ سوچو، غور کرو، فکر کرو، کیا کر رہے ہو، کل کیا جواب دو گے، کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس اصل کامیابی کی فکر کرو۔ یہ سارا مضمون آ کے یہاں پر آتا ہے۔ اور اب اس کے بعد اللہ رب العالمین ان آخری آیات کے اندر پھر ہمارے سامنے بات رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات، اللہ کی ذات کیا ہے، جس نے یہ ہدایات اس کی طرف سے، جو تمہارا معبود ہے، اور جو یہ ساری باتیں تمہیں بتا رہا ہے، جس کے پاس تمہیں جانا ہے، یعنی اللہ کی ہستی سے واقف ہونا، یہ بڑا مسئلہ ہے انسان کے ساتھ میں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود اللہ سے واقف نہیں ہے، اسی لیے اللہ سے وابستہ نہیں ہے۔ شرک کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کو پہچانتا نہیں ہے تو دوسروں کو بھی سمجھنے لگتا ہے شاید یہ، پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان شرک سے بچے، پھر اللہ سے وابستہ ہو، کس کے ساتھ معاملہ ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور پھر اس کے ساتھ وابستہ ہو کر پھر جب وہ اس کے اندر پھر وہ صلاحیت، قوت، وہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ اللہ کے بھروسے پر، اللہ کی معیت میں، اللہ کی ہمراہی میں پھر وہ دنیا میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ یہ جو آیت ہمارے کا ٹکڑا ہمارے سامنے، لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ جو آیت ہے کا حصہ ہے، یہ آپ دیکھیے یہاں بھی ہمارے سامنے، اور اس سے پہلے بھی کئی جگہ پر یہ بات آتی ہے اللہ کی صفات بیان ہوتے ہوئے۔ آیت الکرسی کے اندر اللہ لا الہ الا ہو، آیت سورہ ال عمران الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، پھر بات چلتی ہے آگے۔ تو یہ جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے، یہ جو بات بیان ہو رہی ہے کہ اللہ یعنی الہ واحد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ خود الہ کا جو تفصیل اس کی جو ہے اس کا مفہوم ہے، یہ خود اپنی جگہ پر آج ہماری ضرورت ہے کہ آج کا مسلمان، انسان چھوڑیے، مسلمان آج کا جو ہے وہ الہ کا جامع تصور نہیں رکھتا،
وہ صرف کہتا ہے کہ ہاں نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، باقی سارا نظام پتہ نہیں کس کے لیے ہے، سب طاغوت کے لیے اس کے حوالے کر رکھا ہے۔ اللہ جو حاکمیت ہے جس کی، اور یہ ساری باتیں آگے بیان ہو رہی ہیں، اس کی صفات کے طور پر سامنے آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی حاکم ہے، وہی حاکم حقیقی ہے، وہی انسان کا رب ہے، وہی انسان کا مالک ہے، وہ اس کا خالق ہے۔ تو الہ ایک جامع بات ہے۔ الہ کیا ہے؟ جامع ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں۔ تو کون الہ ہو سکتا ہے؟ بات یہ، ابھی بات جو آگے چلتی ہے، اللہ لا الہ الا ہو کہہ کے وہاں بات کی تھی، اب یہاں کیا کہا؟ هو اللہ الذی، وہی بس وہی اللہ، وہ جو لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل ہے ساری کی ساری، اس کی تفصیل ہے ساری۔ کون الہ ہو سکتا ہے؟ الہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو ان صفات کا حامل ہو، جو آگے آ رہے ہیں، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت ہر چیز کا جاننے والا وہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا وہی رحمان اور رحیم ہے۔ آیات کا ترجمہ پہلے آ گیا۔ تو اب یہ بات کیا ہے کہ وہی ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کیا ہے؟ تفصیل ہو چکی ہے، یعنی جو سامنے ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو سامنے کیا یعنی جو وجود میں بھی ابھی نہ آیا ہو، جو سامنے نہ ہو، کہیں بھی ہو، یعنی غیب کا اطلاع جن جن چیزوں پر ہوتا ہے وہ سب کے سب کا علم کس کے پاس ہے؟ وہ سب کا صرف علم اللہ کے پاس ہے، سارا کا سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے، جو مخلوقات پر ظاہر ہے اس سے بھی واقف ہے، جو ان کے سامنے نہیں اس سے بھی ہے، ماضی میں جو گزر گیا، حال میں جو کچھ ہے، مستقبل جو ہے، سب اللہ پر روشن ہے، سب برابر ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ اس معلومات کے لیے وہ کسی ذریعہ علم کا محتاج نہیں ہے۔ انسان تو محتاج ہے نا، کتاب کے ذریعے پتہ چل رہا ہے اللہ کا معاملہ، چیزیں کیسے معلوم ہو رہی ہیں، رسول کے ذریعے پتہ چل رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ذریعہ علم اللہ تعالیٰ خود، جسے آیت الکرسی میں، تو یہ دو مقامات ہیں، ایک یہ والا، یہ سورہ حشر کے آخری آیات، اور آیت الکرسی، یہ دونوں جو ہیں آیت 255 سورہ بقرہ کی، جس کے اندر اللہ کا بڑا زبردست تعارف جو ہے ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، اور جتنا انسان کی ضرورت ہے اتنا، ورنہ اللہ کی باتیں تو خود قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر جو ہے روشنائی بن جائیں، اور اتنے ہی سمندر اور روشنائی فراہم کریں تو اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کی کیا کمالات ہیں، اللہ کی کیا کام ہیں، اختیارات ہیں، اس کے سارے جو کچھ بھی اس کی کارکردگی۔ تو یہ بات کہ جتنا تو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو اس میں دو باتیں آ گئیں۔ تو ایک تو علم کی بات آ گئی، صفت علم، اللہ کی صفت علم۔ یہ ظاہر ہے جو جانتا ہی نہیں وہ کرے گا کیا؟ ہر ایک کا علم محدود ہے، بتانے سے پتہ چلتا ہے۔ اس نے علم حاصل کرنے کے لیے جانے کتنے ادارے بنا رکھے ہیں، جانے کتنے لوگ چھوڑ رکھے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں پتا ہے، پھر بھی کچھ نہیں جانتا ہے، پھر بھی جو ہے غلطیاں کرتا ہے۔ تو کائنات کا جو مالک ہے اور جو سارا نظام چلاتا ہے اور حکومت اصل اسی کی ہے، تو اس کے پاس کیا ہے؟ علم کی بات، کہ ہر چیز اس پر ظاہر ہے۔ تو صفت علم جو ہے اپنی جگہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی هو الرحمن الرحیم، وہی جو ہے بڑا مہربان، وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا، رحمان الرحیم۔ یہ ظاہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں تسمیہ میں ہم پڑھتے ہیں اس کو، اور جگہ ہمارے سامنے آتا ہے، سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے تو وہاں بھی یہ بات آتی ہے ہمارے سامنے، الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کی یہ جو صفات ہیں، یعنی اس میں ابھی تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، اس میں اس کے کیا ہے کہ لفظ پر بات ہو، بڑی تفصیل ہے۔ یعنی اللہ ہی وہ ہستی ہے جس کا معاملہ، اس کی رحمت بے پایا، یعنی اس کی قدرت، اس کا علم، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ رحمت اس کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، تمام کائنات پر وسیع ہے، کائنات کی ہر چیز کو اس کا فیض پہنچتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت کا سارے جہان میں کوئی دوسرا اس ہمگیر غیر محدود رحمت کا حامل نہیں ہے۔ باقی جو دوسری مخلوقات میں جو رحم پائے، مخلوقات میں، دوسری نہیں مخلوقات میں، خالق ایک اللہ اکیلا، باقی مخلوق ہے اس کی سب کے سب، تو ان کے اندر بھی اللہ نے رحم کا جذبہ رکھا ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ زمین پر مخلوقات کو دیا، ساری مخلوقات کو ایک حصہ۔ تو اللہ کے رسول سے مثال دی ہے، اس کا مفہوم سامنے رکھیے۔ اس میں کہا کہ گھوڑی بھی اپنا سم اٹھاتی ہے بچے پر سے کہ اسے تکلیف نہ پہنچے، تو اسی رحمت کا ایک، یعنی اسی میں سے کچھ اسے بھی ملا۔
تو جہاں 99 اس سے جہاں رحمت کے اللہ کے اپنے پاس ہیں جو اس نے اپنے پاس رکھے، اور ایک حصہ ساری مخلوقات انس و جن اور مخلوقات ارضی ساری جتنی ہیں ان کے پاس گیا ہے، تو اللہ کو بھول کر پھر آدمی ادھر ادھر کیسے بھاگ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے؟ تو اصل تو وہی ہے، اس کے علاوہ کون ہے؟ تو اصل تو یہ کیا کہا، اس کی رحمت کی بات ہے۔ تو جو اس نے اپنی رحمت کا جو مظہر ساری دنیا کے اندر نظر آتا ہے کہ انسانوں کے لیے یہ اس کی ہدایت کا سامان، اور ان کو اس طرح متوجہ کرنا اور اس طرح بلانا اور ان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کی طرف توجہ دلانا، اس کے اہتمام کرنا، اب اس سب کے باوجود انسان اللہ کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھائے اور اس کی رحمت کو جو ہے نظر انداز کر دے، تو گویا اس کا نظر انداز کرنا توہین کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت کو جو ہے آدمی اللہ کے غضب سے بدل ڈالے، یعنی پرواہ نہ کرے، وہاں اس راستے پہ جائے جو اللہ کے غضب کا مستحق بنانے والا، اس کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھائے، اتنا طویل وقت دیا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ تو رحمان و رحیم ہے، پوری کائنات پر اس کا رحم، سب یہ سارا نظام اسی کے تحت چل رہا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اگلی آیت پھر اسی سے آغاز ہو رہا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ الملک وہ بادشاہ ہے، الملک وہ بادشاہ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ خود اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے، اصل بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ یعنی یہ تو انسان کی غلط فہمیاں ہیں، وہ اپنے آپ کو ملک سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے پاس ایک محدود سا اختیار محدود سے وقت کے لیے بطور آزمائش کے دیا گیا ہے، ورنہ لیکن اس کے دماغ میں خناس ہوتا ہے، بادشاہت کا سمجھتا ہے کہ وہ ہے۔ تو اللہ اصل یعنی بادشاہت کو سمجھنا ہے تو کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کی بادشاہت کیا ہے۔ اللہ کی بادشاہت کیا ہے کہ کسی خاص علاقے یا مخصوص مملکت یا کسی خاص پوری کائنات بلکہ ہر سارے جہان کا بادشاہ، جہاں تک ہمارے الفاظ ساتھ دیتے ہیں، ورنہ اللہ کی بادشاہت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ الملک، تو یہ سارا کا سارا معاملہ کہ پوری کائنات پر اس کی سلطانی فرما روائی اس کی چل رہی ہے، ہر چیز اس کے تحت ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے، ہر شے اس کے تصرف، اقتدار اور حکم کی تابع ہے، اس کی حاکمیت کو محدود کرنے والی کوئی چیز نہیں، جہاں جا کر چیزیں رک جاتی ہیں بھائی اس سے آگے آپ کا اقتدار ختم ہو گیا۔ انسان تو یہی ہے نا، اس کا اقتدار اس کے بعد ختم، کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان کے سر کو جھکاتا، دل کو نہیں جھکا سکتا، اس کے بس کی بات نہیں ہے، اور سر بھی ہر ایک کا نہیں جھکا سکتا، بعض سر کٹ جاتے ہیں جھکتے نہیں ہیں، اس پر اس کا بس نہیں چلتا ہے، اس کا بس نہیں چلتا ہے۔ یہ معاملات بہرحال اللہ رب العالمین کی اس اپنی جو بادشاہت اور اس کے اختیار کی بات قرآن مجید میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک ہی آیت کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے، آپ کہیے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہو اے اللہ، ملک کے مالک تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، بادشاہت واپس لے لیتا ہے۔ یعنی یہ عارضی محدود اس کی بات ہو رہی ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ نے وہ ضابطے قاعدے مقرر کیے، انہی کے اندر انسان کو رہنا ہے، وہی جو عزت کا راستہ اللہ نے بتا دیا اسی پر چل کر عزت ملے گی، کسی اور پر نہیں مل سکتی ہے، اور جو اس راستے کو نہیں پسند کرے گا تو ذلیل کر دیا جائے گا، ذلت کے راستے پہ جائے گا۔ تو یہ پیمانے کون مقرر کرتا ہے؟ یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، وہی یہ کام کرتا ہے۔ تو بادشاہ وہ ہے نہایت مقدس، نہایت مقدس۔ تو مقدس کی جو بات اس کے اندر ہے کہ مقدس کا مطلب یہ بھی سارے مبالغے کے صیغے ہیں، یہ یعنی انسانی الفاظ میں زبان میں جو ظاہر ہے کہ وہ بات تو پوری ہوتی نہیں ہے، وہ الفاظ انسانی ہے کہ جو اللہ کی پوری ہستی کا تعارف ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں صرف اتنی بات ہے کہ قدس کے معنی قدس کہتے ہیں نا، پاکیزہ، تمام بری صفات سے پاکیزہ و منزہ ہونا، یعنی پاکیزہ ترین ہستی، کوئی
کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی قبیح صفت، کوئی اللہ کے ساتھ معاملہ، کوئی برائی کا تصور نہیں ہے۔ قدوسیت جو ہے یہ حاکمیت کے اولین لوازم میں سے ہے۔ جو لوگ سورہ حدید ہم نے جب پڑھی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ عزیز اور حکیم کی صفت پر ہم نے بات کی تھی، وہاں پر یہ بات تھی کہ جب حاکمیت کا تصور ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ بات لازماً اس کے اندر موجود ہوتی ہے، جب وہ نظریہ، تصور، فلسفہ آتا ہے سامنے کہ وہ ہر غلطی سے پاک ہوگا جس کے پاس اختیار ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ پھر انسان کے لیے مصیبت ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے۔ تو یہاں پر یہ کہ وہی ہے اللہ رب العالمین کے جو قدوسیت اس کو حاصل ہے، اور اس کے بغیر اقتدار مطلق ناقابل تصور ہے۔ یعنی یہ باہر پورا فلسفہ ہے الگ، پوری باتیں اس پر ایک ایک لفظ پر جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ السلام، السلام سراسر سلامتی، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے سلام کا لفظ یعنی سلامتی، یعنی صفت نہیں، پورے اس کو سلیم یا سالم کہنے کے بجائے سلامتی کہنے سے خود بخود مبالغے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایسی سلامتی کہ جہاں کسی کمال پر زوال کا تصور ہی نہیں ہے، مکمل سلامتی، مکمل، اور ہر ایک کو سلامتی دینے والا، یعنی اس بات سے اللہ کی بات، یہ اس کی صفات ہیں جو کسی کو حاصل نہیں۔ المؤمن، المؤمن کیا ہے؟ امن سے، اس کا مادہ امن ہے، اور امن کی معنی کیا ہے؟ خوف سے محفوظ ہونا۔ اور یہاں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بات مؤمن کی ہے تو کیا ہے؟ جو دوسروں کو امن دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس معنی میں مومن کہا گیا کہ اپنی مخلوق کو امن دینے والا ہے، اس کی خلق اس خوف سے بالکل محفوظ ہے کہ وہ کبھی اس پر ظلم کرے گا، یا اس کا حق مارے گا، یا اس کا اجر ضائع کر دے گا، یا اس کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے گا۔ یا تو جو یہ عارضی اور محدود سی اختیار کے مالک حاکم بنتے ہیں، کسی وعدے پر یقین ہی نہیں ہوتا کوئی ان کے، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے شر سے محفوظ انسان رہ سکے گا۔ تو اسی اعتبار سے بہرحال یہ بات آ گئی۔ تو المؤمن، المہیمن، سب پر غالب، تو اس کے تین معنی ہیں۔ نمبر ایک نگہبانی اور حفاظت کرنے والا، دوسرے شاہد جو دیکھ رہا ہو کہ کون کیا کرتا ہے، نگرانی، نگہبانی، تیسرے قائم بامور الخلق، یعنی جس نے لوگوں کی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کا ذمہ اٹھا رکھا ہو۔ اور جب مطلق ہے تو پوری کائنات کی بات ہے، صرف انسانوں کی نہیں، وہ تمام مخلوقات کی نگہبانی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور کائنات کی ہر مخلوق کی خبرگیری اور پرورش اور ضروریات کی فراہمی کا اس نے ذمہ اٹھا رکھا ہے، مہیمن۔ اور العزیز کیا ہے؟ یہ سب صفات مختلف موقعوں پر آتی ہیں سامنے، ہم اسے دیکھتے رہیں، یعنی اپنے سب اس میں جو ہے العزیز، سب پر غالب، سب پر ایسا، عزیز کا مطلب غالب، ایسا غالب جس پر کوئی غلبہ نہیں حاصل کر سکتا، کوئی غلبہ سے سب پر غالب۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی اسی بادشاہت کی، اسی اختیار کلی کی بات ہے کہ جس کا بھی ہم الملک کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ تو یہ چیز جو ہے العزیز، سب پر غالب ہے، کوئی اس پر جو ہے قدرت نہیں رکھتا، کوئی اس پر غلبہ نہیں ہے۔ تو یہ چیز بھی سورہ حدید کے موقع پر بھی ہمیں تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی تھی، اور پھر آگے پھر مزید یہ دوبارہ سے الفاظ، یہ پھر صرف جو ہے آخر میں پھر دوبارہ آ جائے گی۔ تو سب پر غالب یعنی اللہ رب العالمین، سب اس کے مقابلے میں بے بس، بے زور، کوئی اس کے مقابلے میں سر نہ اٹھا سکتا ہو، یہ کیفیت۔ الجبار، جبار اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، اس کا مادہ کیا ہے؟ جبر ہے۔ جبر کے معنی ہے کسی شے کو طاقت سے درست کرنا، کسی چیز کی بزور یعنی زور بزور اصلاح کرنا طاقت کے ذریعے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ صرف جبر کے لیے، طاقت کے استعمال کے لیے، زبردستی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا حقیقی مفہوم اصلاح کے لیے طاقت کا استعمال ہے۔ عربی جب استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے کہ جبار اس معنی میں کہ اپنی کائنات کا نظم بزور درست رکھنے والا، اور اپنے ارادے کو جو سراسر حکمت پر مبنی ہے جبرن نافذ کرنے والا ہے، کوئی اس مقابلے میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے۔ اور بڑے کام کے لیے بھی یہ بات ہوتی ہے، بڑے کام کے لیے جو بڑا عظیم الشان عمل ہو اس کو عمل جبار کہا جاتا ہے، یعنی یہ بھی کہ اس کے کام کتنے بڑے ہیں۔ المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ تو متکبر کے معاملے میں بھی یہ بات رہے کہ اس کے دو مفہوم ہیں۔
یعنی متکبر ایک تو وہ جو فی الحقیقت بڑا نہ ہو مگر خواہ بنے، جیسے انسان، جن، شیطان، جو بھی ہو، تو یہ جو ہوتے ہیں یہ بڑے نہیں ہیں، اور بڑھنے تو یہ کیا ہے، عیب ہو گیا ان کے لیے، کیا ہو گیا، یہ عیب ہے ان کے لیے، ان کا معاملہ کیا ہے، بڑائی کے لیے نہیں، پھر بڑے بن رہے ہیں۔ تو ان کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا ایک جھوٹا ادعا، بدترین عیب ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ حقیقت میں بڑا ہے، اور بڑا فی الواقع اسی کے لیے، اور بڑائی فی الواقع اسی کے لیے ہے، کائنات کی ہر چیز کے مقابلے میں حقیر و ذلیل ہے، اس لیے اس کا بڑا ہونا اور بڑا ہو کر ہی رہنا کوئی مصنوعی بات نہیں ہے، ایک امر واقعہ ہے، ایک بری صفت نہیں بلکہ خوبی ہے جو اس کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی۔ المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی اس کی ذات کے، اس کی صفات کے حوالے سے جو دوسروں کو اس کا شریک قرار دیتے ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ یہ حماقتیں جو انسان کر رہا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ کوئی اپنی ہی اس کی بھول ہے جس کے اندر مبتلا ہو کر وہ کام کرتا ہے، ورنہ جو صفات ہیں، جو صفات کا جو مفہوم ہمارے سامنے آ رہا ہے، کسی کو سزاوار نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہے ان سب باتوں سے۔ آخری آیت ہے واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، اس کو نافذ کرنے والا، اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہیں، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ بات آخر میں بیان ہو گئی، یعنی وہی صفاتی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہ جو اس کے اندر کہا کہ اللہ الخالق البارئ المصور، یہ تین چیزیں یعنی جو اللہ کے لیے تخلیق کے اعتبار سے، یعنی پوری دنیا اور دنیا کی ہر چیز تخلیق کے ابتدائی منصوبے سے لے کر اپنی مخصوص صورت میں وجود پذیر ہونے تک اللہ ہی کی ساختہ پرداختہ، تو اس کو تین حوالوں سے بیان کیا گیا۔ تو پہلا مرتبہ خلق، جیسے کہا نا خالق کی بات ہے، خلق کیا ہے، خلق کیا ہے، خلق کیا ہے، خالق جو ہے خلق تخلیق کرنا، تو اس کا جس کے باری تقدیر یا منصوبہ سازی کے ہیں، یعنی کوئی منصوبہ بنانا کسی چیز ایسے بنے گا، یہ یعنی اس کا منصوبہ بن گیا۔ خلق کا معاملہ یعنی کوئی جو نقشہ اس کا بنایا جائے، زیر تجویز عمارت کی تفصیلی صورت، مجموعی شکل سے کوئی عمارت بنا رہا انسان، تخلیق منصوبہ بن گیا اس کے مطابق۔ اب اس کے بعد کیا تھا، الباری، خالق الباری المصور، یہ تھا نا تو الباری کس معنی میں استعمال ہوا، یعنی اپنے سوچے ہوئے نقشے کو نافذ کرنا، اور اس چیز کو جس کا نقشہ اللہ نے سوچا ہے اس کو عدم سے وجود میں لانا، عدم سے نکال کر وجود میں لانا۔ تو جو اس کے مطابق یعنی صورت گری، اب یہ کام ہو رہا ہے، اس کے مطابق بنانا شروع کیا، اور یعنی تعمیر کے جو سارے مراحل ہیں، عملی صورت اس کی، اور آخری کیا ہے، مصور، تصویر، یعنی اب اس کی کیفیت صورت بنانا، یعنی اب اس کی اصل شکل نکل کے سامنے آ گئی، اصل شکل نکل کے سامنے آ گئی، پوری چیز جو ہے سامنے ہے، تو انسان اس کو مکمل صورت میں دیکھ لیتا ہے، یعنی مکمل صورت بن جاتی ہے۔ تو ان تینوں معنوں میں کیا ہے، اللہ ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے جو کام ہے کسی کے ساتھ مماثلت کوئی اس کے اس طرح نہیں کر سکتا۔ انسان تو کیا کرتا ہے، نقل کرتا ہے، جو چیز کے سامنے اس کی نقل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہر منصوبہ بے مثال اور اس کی اپنی ایجاد ہے۔ انسان جو کچھ بناتا ہے انہی مادوں سے بناتا ہے، یہ مادہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لاتا ہے، یہ انسان کا معاملہ ہے، پہلے سے بنی ہوئی چیزوں کو اسی کی نقل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو بنائی ہوئی، تو اصل مصور اللہ، جس نے ہر جنس، ہر نوع اور ہر فرد کی صورت لاجواب بنائی، کبھی اس کی تکرار نہیں ہوتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہر جو صفت ہے وہ اپنے لیے ایک پورا دفتر رکھتی ہے کہ اس کی پر بات کی جائے، اور پھر جو کہا کہ اس کے لیے بہترین نام ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا نام نہیں ہے جو کسی نقص پر مبنی ہو، سارے اس کی صفات جو ہیں خود اپنے آپ کو اپنا اظہار ہیں، کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی اسماء حسنہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہے، ہو رہے ہیں، کہیں اس طرح سے کہ مجموعہ آ گیا، اور بھی اس کے علاوہ جس طرح کہا جاتا ہے ترمذی کی روایت کے اندر کہ یہ 99 نام گنائے ہیں،
تو اس اعتبار سے یہ سب کے سب اللہ کا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں، اس کی ہستی کی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو یہ جو کہا کہ ہر چیز کی تسبیح کر رہی ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی اس کا بے عیب ہونا بیان کر رہی ہے، زبان قال سے، زبان حال سے، کہ اس کا جو خالق ہے وہ ہر نقص سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہی زبردست اور حکمت والا ہے، یعنی وہی جو اس کی عزیز کی جو بات پہلے ہو گئی تھی آپ کے سامنے کہ سب پر غالب، اور اس غلبے قدرت کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے، یعنی یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کی کاریگری ہے، یہ اس کی اپنے صفات ہیں۔ تو یہ اللہ ہے جس کی بندگی ہمیں کرنی ہے، یہ اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو اس کے بارے میں ساری کیا اس ایک پر دلیل ہیں یہ ساری باتیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کامل عطا فرما دے اور شرک کے ہر شائبے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔